حدیث ہے نبی علیہ السلام نے جب وہ ابو سفیان اپنا لشکر لے کے واپس چلا گیا، آپ نے یہ پہلے ہی پریڈکشن فرما دی تھی کہ اے مسلمانوں، اب مشرکین عرب تم پر حملہ نہیں کریں گے، ان کی اب طاقت ٹوٹ گئی ہے، اب تم ان کے اوپر چڑھائی کرو گے۔ اور وہی ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوئی، 6 ہجری میں آپ علیہ السلام نے صحابہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا، اس خواب کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے اسی صورت میں۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ یعنی عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور آپ کے اصحاب بھی ساتھ ہیں اور کوئی حلق کروا رہے ہیں، کوئی قصر کروا رہے ہیں، اور نبیوں کا خواب تو وہی الہی ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ الصافات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے ڈسکس کیا، تو وہی الہی ہے، یہ نبی کا خواب ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبوت کا 46واں حصہ۔ تو آپ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ یہ مجھے اللہ نے حکم دے دیا اصل میں، اور حکم یہ ہے کہ عمرہ کرنا ہے۔ اچھا، یہ عمرہ ایک یونیک عمرہ تھا جس میں قربانی کا جانور بھی ساتھ لے کے جایا گیا۔ ویسے قربانی کا جانور تو آپ حج قران کے اندر ساتھ لے کے جاتے ہیں، عمرے کے لیے بھی قربانی کا جانور لے کے جایا جا سکتا ہے۔ تو اسلحہ بھی ساتھ لیا، لیکن وہ بند اسلحہ تھا، یہ بھی ڈر تھا نا کہ کوئی حملہ نہ کر دے۔ تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 1400 اصحاب، اور ایک روایت میں آتا ہے 1500، یعنی 1500 کے قریب اصحاب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ اب وہاں پہ مشرکین عرب کو یہ اطلاع پہنچ گئی، اب ادھر تو کھلبلی مچ گئی، انہوں نے کہا لو جی ہم پہ حملہ کرنا ہے، آ رہے ہیں اور یہ عمرے کے بہانے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے خالد ابن ولید کو اور ایک اور شخص کو جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بھیجا جاسوسی کرنے کے لیے۔ انہوں نے آ کے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو مطلب اس ارادے سے نہیں آئے ہیں، اور کوشش بھی کی کچھ لوگوں کو یعنی چھیڑخانی کرنے کی کہ یہ ہمارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا کہ اگر وہ چھیڑخانی کرے بھی جواب نہیں دینا۔ ان کو خیر یقین ہو گیا، انہوں نے جا کے واپس رپورٹ کی کہ یہ تو اس لیے نہیں آ رہے ہیں، لیکن ابو سفیان اور باقی لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تو اس طرح تو ہم قریش مکے کے سردار ہیں، یہ کس طرح اس طرح آ سکتے ہیں، ہماری ناک کٹ جائے گی، ان کو روکو، نہیں آنے دیں۔ اب بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہوئے جنہوں نے سمجھایا کہ بھئی تمہاری پوری دنیا کے اندر بے عزتی ہوگی، حرم تو سب کے لیے ہے، اور تم یہ حرم کی بنیاد کے اوپر ہی ساری یہ روٹی روزی تمہاری چل رہی ہے، باہر کے لوگ آتے ہیں، اور حرم جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہے، سب لوگ ادھر آ سکتے ہیں حج عمرے کے لیے، تم کیسے اس کو روک سکتے ہو، تو بدنامی ہوگی۔ بہرحال خیر یہ سارے معاملات چلنا شروع ہوئے۔ یہ پوری ڈیٹیل آپ کو غزوہ احد، غزوہ جو صلح حدیبیہ کا چیپٹر ہے بخاری میں اور مسلم میں، یہ پوری ڈیٹیل آپ کو اس میں مل جائے گی۔ الٹیمیٹلی انہوں نے عروہ ابن مسعود کو، جو عبداللہ ابن مسعود کے بھائی تھے، وہ کافر تھے، ان کو جو ہے نا بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس ڈسکشن کے لیے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ اس نے آ کے نبی علیہ السلام کو بڑا یعنی ڈرایا اور دھمکایا، یعنی جا کے خیمے کے اندر کہ یہ تمہارے ساتھی جو ہیں تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور تم اس طرح نہ کرو، ہو سکتا ہے تمہیں مار دیں قریش مکہ، اور یہ وہ۔ اب اس ظالم کو کیا پتا تھا کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی دوران صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب یہ گفتگو کر رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو بڑا سخت غصہ آیا، یعنی ایک شخص حضور کے منہ پہ آ کے یہ دھمکی دے رہا ہے کہ تجھے تیرے ساتھی چھوڑ جائیں گے جو تیرے لیے اتنی قربانیاں کر رہے ہیں، تو نے اپنی جان بچانی ہے تو واپس چلا جا۔ اب اتنی گستاخانہ جملہ کون شخص سن سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا، اور آپ نے اس کو وہاں پہ بڑے سخت الفاظ کہے، اور جس کو آج کل ہمارے علماء نے دلیل بنایا ہوا ہے گستاخانہ رسول کو گالیاں نکالنے کی، حالانکہ وہ اس طرح ہے ہی نہیں تھا۔ وہ تو انہوں نے وہ بات کی جو کرا کرتے تھے، تو چونکہ وہ اپنے بت لات اور منات کی شرمگاہوں کو چاٹتے تھے، یہ ان کی ایک عبادت کا تصور تھا۔ جس طرح ہمارے بھی پنجاب کے اندر ایک ایسا دربار ہے جہاں پہ یعنی لکڑی کے بنا کے شرمگاہیں لٹکائی ہوئی ہیں، اور لوگ وہاں پہ مطلب جاتے ہیں، چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کو اتنا غصہ آیا کہ تم نبی علیہ السلام سے اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا جاؤ تم لات اور منات کی شرمگاہیں چاٹو، جو تمہارا کام ہے۔ یہ آپ نے گالی نہیں دی تھی، جو وہ کرتے تھے وہی کہا تھا۔ گالی تو ہوتی ماں بہن کی کو گالی نکالتے ہیں، یا جس طریقے سے گالی نکالنے کا انداز ہے، اس کو گالی کہنا غلط ہے۔ جس طرح آج اگر کوئی قبر کی مٹی چاٹتا ہے اور ہم اس کو کوئی قرآن و حدیث سے بات سمجھاتے ہیں